معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مصطفیٰ امان مصطفیٰ کم یہ ہوگی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين مكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام محترم شیخ محمد بن عباس رحمۃ برکاتہ، علامہ حافظ امتیاز علی صاحب، محترم حاجی محمد طارق صاحب اور دیگر انتظامیہ کے معزز اراکین، خواتین اور حضرات، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور اہل بیت کے ذکر کے لیے آج کی شام جمع فرمایا ہے. پیچھے سے لگا دیں. کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. حاجی صاحب یہ آپ کے لیے. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اب محرم بھی گزر گیا، سفر بھی گزر گیا، ربیع الاول شریف آنے والا ہے اور ابھی ہم محرم الحرام کا پروگرام کر رہے ہیں. بہرحال پورا سال ہی اگر اہل بیت اطہار کے ذکر میں گزرے تو یہ بھی سستا کام، سستا سودا ہے. کبھی کسی وقت بھی آپ ان مبارک ہستیوں کا ذکر کر سکتے ہیں. میں بہت زیادہ کوئی لمبا چوڑا اونچا خطاب نہیں کرنا چاہتا. چند چیزیں آپ کے ذہنوں میں کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں، وہ کلیئرٹیز ہو جائیں تو آج کے مجلس کا جو ہے مقصد پورا ہو جاتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی حیثیت دی ہے. انبیاء میں بھی ایک مرکزی حیثیت ہے اور پھر اپنی امت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مرکزی حیثیت ہے. ہمارے اعمال میں بھی، ہمارے عقائد میں بھی اور احوال میں بھی. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو طبقات تھے ان کو جو بھی رتبہ ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے. کوئی صحابی بنا ہے تو وہ بھی حضور کی نسبت سے، جس نے ایک دفعہ بھی سرکار کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، وہ صحابی ہو گیا. اور وہ اس صحابی کا جو رتبہ ہے وہ دنیا کے سارے ولی مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے حضور کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھا ہے. کئی ایسے بھی ہوئے کہ میدان جہاد میں حضور کے خلاف لڑ رہے تھے، دیکھا کہ ہم اس ہستی کے خلاف لڑ رہے، چہرے کو دیکھ کر ہی دل بدل گیا اور پوچھا یا محمد. اس وقت ایک لمحہ پہلے وہ یا محمد کہہ رہے، رسول نہیں کہہ رہے،
کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سرکار کو دیکھا، دل دے بیٹھے، حضور کو دل دے بیٹھے، مسلمان ہو گئے، تو پھر حضور کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ وہ جو شخص ابھی کلمہ پڑھ کے گیا تھا وہ شہید ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کی زیارت کرے۔ یہ کس چیز نے اس کو اتنا رتبہ دیا؟ ایمان سے ایک دفعہ سرکار کو دیکھا۔ اب اس صحابی کا رتبہ بھی ساری دنیا کے غوث کتب ابدال بھی مل جائیں تو اس صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت کے ذریعے کوئی بندہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی صرف عمل سے نہیں بنتا، دیدار سے بنتا ہے، حضور کے دیدار۔ تو جتنے بھی صحابہ ہوئے ان کی بھی ساری کی ساری جتنی عظمتیں ہیں اس کا راز کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ کیا نسبت مصطفیٰ ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے عظیم صحابی، یا حضرت امیر معاویہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، اور ہمارے لیے ہر صحابی کی تعظیم واجب ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو معاملات آپ نے دیکھے، سنتے رہتے ہیں، ان معاملات میں جانا ہی نہیں چاہیے، اس سے بندے کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سننا پڑھنا کم کرنا چاہیے، محبت والی باتیں پڑھنی چاہیے، مگر حضرت امیر معاویہ کے کوئی مناقب نہیں ہیں جو بیان کیے جائیں، بس وہاں پر چونکہ اس رتبے میں ہیں اس لیے تمام فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے لکھا زبان بند رہے، اپنی زبان کو لگام میں رکھے، کیونکہ نسبت کا معاملہ ہے نا، سرکار سے نسبت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں جی؟ سوچے ذرا، کیسے کہتے ہیں؟ ہاؤس ہولڈ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور کے والدین بھی آ جاتے ہیں جی، حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں، بیویوں کو اہل بیت سے نکال تو نہیں نہ سکتے، اہل بیت بھی، اہل بیت میں جو گھر میں رہے اس کو اہل بیت کہتے ہیں، مگر 5 تن کی خصوصیت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر تخصیص فرمائی، کئی مقامات پر اس کو اسپیشلائز کیا، اس کی اسپیسیفیکیشن فرما دی، اور وہ 5 تن ہیں حضور کی ذات مبارک خود، اور حسنین کریمین حضور کے شہزادے، اور حضور کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ایک دفعہ حضور نے ان سب کو چادر میں بند کیا، آپ نے سنی ہوئی ہے حدیث، چادر میں سب کو لے لیا، حضرت میمونہ غالباً کھڑی تھی، حضرت ام سلمہ، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں آلریڈی ایک مقام ملا ہوا ہے تو اس میں آنے کی ضرورت نہیں، تم اسی پر اکتفا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ان کو اسپیسیفائڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ہے اہل بیت۔ اب آپ کے بھی، ہم سب کے بھی اہل بیت ہے، آپ دوستوں کے بھی سوشل سرکل بھی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی اپنی ایک حد ہوتی ہے نا، جتنے قریبی آپ کے دوست ہوں آپ کبھی بھی ان کو اپنے بیڈ روم میں نہیں لے جاتے، لے جاتے نہیں نا، لے جاتے، ہر ایک کی حد ہے۔ تمام صحابہ جو تھے وہ حضور کے در تک رہتے تھے، در سے اندر کوئی، جس کو سرکار خود یاد فرماتے اور خود کوئی ہدایات دینی ہوتی تو وہ آ جاتے۔ اب سید صدیق اکبر بھی آ جاتے تھے کیونکہ وہ گھر والے ہو گئے تھے نا، سسرال۔ حضرت عمر فاروق بھی گھر آ جاتے تھے، گھر والے ہو گئے، ان کی بھی ایک حد تھی۔ صحابہ کرام در تک محدود رہتے، دہلیز تک محدود رہتے،
اور جو اہل بیت اطہار ہوتے، جو گھر والے ہوتے، وہ سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے، وہ در سے اندر ہوتے، در سے باہر نہیں ہوتے. یہ فرق ہمیشہ، مگر ہیں دونوں نسبتیں. در والے تو ہیں ہی ہیں، گھر والے بھی در والے ہیں، مگر گھر والوں کو گھر والے ہونے کا رتبہ الگ سے مل گیا. اہل بیت ہونے کا رتبہ، ایک بلڈ ریلیشن الگ مل گیا. اب یہ بتائیے کہ حسنین کریمین جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیلتے تھے بچپن میں، حضور ان کے لیے سواری بن جاتے، گھوڑے کی سواری بن جاتے، اونٹ کی سواری بن جاتے، اور ان کو پشت پر سوار کر کے چاروں ہاتھوں پر اور ٹانگوں پر، آپ گھٹنوں پر چلتے. حضور اپنی زبان چساتے، ننگے سینہ مبارک پر لٹاتے حسنین کریمین. اب یہ بتائیے کہ یہ کسی صحابی کو نصیب ہے یہ نسبت؟ ایمان سے بتا ہے تو مقابلہ کس بات کا؟ وہ بھی نسبت ہے جو ان کا نصیب تھا ان کو مل گئی، وہ بھی نسبت ہے جو ان کا نصیب تھا ان کو مل گئی. اب کوئی کہے کہ بھئی میں یہ روڈ پر جو چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کا کہیں جہاز کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ان کا روٹ الگ ہے، ان کا روٹ الگ ہے. گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مگر کبھی ایروپلین کا گاڑی کے ساتھ، بس کے ساتھ ہوتے دیکھا آپ نے؟ یہ نہیں ہوتا. لہذا اختلافات ہیں ہی کوئی نہیں، وہ بھی نسبت، یہ بھی نسبت. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مَن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم کرنا دلوں کو تقویٰ دیتا ہے، یا تقویٰ کا باعث بنتا ہے، یا یہ تقویٰ ہے. یعنی کہ متقی لوگ ہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں، یا تعظیم اللہ کی نشانیوں کی تقویٰ کا باعث بنتی ہے. دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں نقل ہوئی، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے کہ اس کو ایک کتاب ہے سعودی عرب کی ہر مسجد میں پائی جاتی ہے، عالم عرب کی ہر مسجد میں وہ کتاب حدیث پاک کی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سبکن پڑھائی جاتی ہے. ریاض الصالحین، ریاض الصالحین ادھر بھی پڑھی ہوگی ہے نا، کھول کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. ریاض الصالحین، اس کے جو کمپائلر ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، مشہور ہیں امام نووی کے نام سے. امام نبوی. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے. کارپیٹ پہ انہوں نے، شیروں والا کارپیٹ تھا، پکچرز بنی ہوئی تھی. وقت کے حکمران نے ان کو بلایا اور ان کو سزا دینا چاہیے ظلمن. پہلے یہ وتیرہ ہوتا تھا لوگوں کا، جیسے امام حسین علیہ السلام کا کیا، حضرت امام اعظم کا کیا. ان کی عمر 45 برس تھی، ٹوٹل عمر 45 برس تھی، جوانی کا عالم تھا. تو اپنے کارندوں کو کہا کہ ان کو گرفتار کر لو. کہا جہاں پر آپ کھڑے تھے نا کارپیٹ پر، تو اس کے اوپر شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا کارپیٹ پر، ہمایا اللہ کے کتوں زندہ ہو جاؤ. وہ شیر زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے اور وہ پکڑ نہیں سکے آپ. یہ اتنے بڑے صاحب کرامت اولیاء میں سے اور بہت بڑے عالم دین. ان کی کتاب آج دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے ایک کتاب کا اس کا چیپٹر بنایا نا، تو اس کا نام ہے، چیپٹر کا عنوان، ہیڈنگ، اکرام اہل بیت الاطہار، اہل بیت کی تعظیم و تکریم کا باب و فضائل ہے، اور ان کے فضائل کا باب. انہوں نے اس چیپٹر کا آغاز ایک اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی دل تقوی کے لیے چن لیے گئے۔ اور دوسری آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت ہے سورہ احزاب کی۔ یہ دیکھیں وہ نیچے وہ لکھتے ہیں، پھر اہل بیت اطہار کی نشان آیات احادیث ان کی شان میں لے آئے۔ اب حضرت امام نووی جو اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر امام سے محدث ہیں بہت بڑے، جن کی حدیث کے علم میں کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، تفسیر کے علم میں کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، ان کے تقوی طہارت میں وہ ایک پہاڑ ہے، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار یعنی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مرتضیٰ، یہ اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو جو نشانیاں ہیں، آپ ہم سب ہر مسلک والا کتنی نشانیاں زندگی میں اللہ کی دیکھتا ہے اور ان کی تعظیم بھی بجا لاتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے، مگر اہل بیت کا نام جب آتا ہے تو اس وقت تعظیم کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تعظیم کے قابل ہیں، وہ بھی محبتوں کے قابل ہیں، نہ کہ صرف محبت کے قابل بلکہ محبتوں کا مرکز و محور ہیں۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ نشانی کا مطلب کیا ہے؟ کبھی نشانی دی ہے آپ نے کسی کو؟ لی دی ہے نشانی کہ نہیں؟ حاجی صاحب دیکھتی ہے نہیں کسی نشانی؟ مقصد یہ ہے کہ نشانی بندہ لیتا دیتا ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ نشانی جو آپ کے ذہن میں آ رہی وہی نشانی ہو۔ اولاد کے لیے بھی نشانی ہوتی ہے، بیوی کے لیے بھی آپ نشانی، جی آپ مار کے دیکھیں آپ کی بیوی آپ کی نشانی جوڑ کے رکھے گی، نشانی ہوتی ہے، یعنی جس کو دیکھ کر کوئی یاد آئے، یہی ہے نا، جس کو دیکھ کر کوئی یاد آئے اس کو نشانی کہتے ہیں۔ اچھا، دمبے چھترے رکھتے ہیں آپ، قربانیاں کرتے ہیں، ہر بکرے چھترے کو آپ دیکھیں، کبھی کسی گائے کو دیکھ کر بھی رب یاد آیا آپ کو؟ بتائیے ذرا، ایمان سے، عام گائے ہو چھترا ہو، کبھی کسی کو رب یاد آیا؟ کہتے یار ادھر سمیل بڑی، چلے ادھر سے۔ مگر وہی بکرا چھترا گائے آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے گائے یہ بکرا قربانی کے لیے لیا ہے، اس کی نسبت کر دے قربانی کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اب اس کو جب بھی دیکھیں گے یہ میری قربانی جو میں نے اللہ کے لیے کرنی، فوراً آپ کو رب یاد آئے گا۔ اب عام گائے کھڑی ہے، اونٹ کھڑا ہے، بکرا چھترا کھڑا ہے، وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں کیا کون سی ایسی چیز بدل گئی ہے کہ وہ اللہ کی نشانی بن گئی؟ جو ہی آپ نے اس کو کہا کہ یہ قربانی کے قابل ہے اور اس کو میں نے خرید لیا ہے قربانی کے لیے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، اب سے اس لمحے کے بعد اس جانور کی عزت کرنا آپ پر واجب ہو گیا۔ اب اس جانور کو آپ مار بھی نہیں سکتے، قربانی کے جانور کو مار بھی نہیں سکتے، اب اس کی جتنی بھی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایسے کرتے ہیں؟ سنا نہیں یہ مسئلہ؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس کو بدل دیا ہے؟ نسبت۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں نا، ان کو دیکھ کے تو ویسے رب یاد آتا ہے، عرب کے پہاڑوں کو دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، خشک پتھریلے ڈارک، مگر دو پہاڑ ایسے ہیں جن کو رب نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں۔ کون سے؟ صفا اینڈ مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
سیم لفظ ہے. صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں. ان کی تعظیم بھی لازمی ہے. یہ جو جا کے دوڑتے ہیں وہاں پر ان کو جناب علی چومتے ہیں اور پیار کرتے ہیں زمزم، یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی ہیں. مگر کیوں؟ کہ اللہ والی کے ساتھ جڑ گئی ہیں. ان کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ، سیدہ ہاجرہ کے ساتھ ہو گئی. تو یہ تعظیم کے قابل بن گئی. اب جو بھی اس پتھروں کی تعظیم کرے گا، پتھروں کی، کس کی؟ میں غور سے سنیں، کس کی تعظیم؟ پتھروں کی تعظیم کرنا تقویٰ کا باعث بنے گا. اگر نہیں کریں گے تو آپ کا عمرہ ہی نہیں، حج ہی نہیں. بیت اللہ شریف اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اس میں کئی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم نشانی ہے، جہاں پر سیدنا ابراہیم کے قدم لگے، اللہ کے پیارے نبی کے قدم لگے تو نشانی بن گئی. بیت اللہ شریف نشانی. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں زیادہ بڑی نشانیاں ہیں یا ایک انسان بڑی نشانی ہے؟ سرکار طواف فرما رہے بیت اللہ شریف کا، کرتے کرتے رک گئے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بیت اللہ شریف کو ایڈریس کیا آپ نے، فرمایا اے بیت اللہ، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے امر کو بجا لاتے ہوئے تیرا طواف کر رہا ہوں. تیری عزت بہت ہے میری نظر میں، مگر خدا کی قسم میرے ایک مومن امتی کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. میرا ایک امتی جو ایمان والا ہے، ایمان والا، اس کی عزت، اس کی حرمت وہ کہیں زیادہ تجھ سے. اب دیکھیے یہ نشانیاں میں نے چند گنوائیں. یہ کوٹ برج کی مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، نشانی اللہ کی. ہر مسجد اللہ کی نشانی ہے. مسجد کی طرف جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے آپ. اگر کوئی جان بوجھ کے اس نے بودر ہی نہیں کیا، تھوکے گا تو ایمان سے جاتا رہے گا. اذان ہو رہی ہے، اذان سن کر آپ کے دل میں بوجھ آئے، یار یہ کیا تنگ کرتے رہتے ہیں، ایسے جملے کہہ دیں اور دل میں نفرت پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی نشانی ہے، ایمان سے گئے. دیکھیے یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اب جب نشانی کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا قرآن کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں، اب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ لوگوں، اور یہ آخری ایام تھے سرکار کے، ان دنوں میں دین مکمل ہو رہا تھا اور ہر آیت اور ہر کلمہ جو زبان مصطفیٰ سے نکل رہا تھا وہ حرف آخر کے طور پہ آ رہا تھا. اس کی کینسلیشن کے، اس کے منسوخ ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے. وہ دین مکمل ہو رہا تھا. اس وقت سرکار دو جہاں نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم امرین، میں تمہارے درمیان تمہیں دو نشانیاں دے کر جا رہا ہوں. نشانی کی بات ذہن میں رکھنا. دو کیا دے کے جا رہا ہوں؟ نشانیاں. ایک دے رہا ہوں نشانی جو اللہ نے مجھے دی ہے، اور دوسری نشانی اپنی طرف سے دے رہا ہوں. دوسری نشانی اپنی طرف سے دے رہا ہوں. ایک نشانی ہے جس کی وجہ سے تم ایماندار ہوئے ہو، ایمان کی نعمت ملی ہے، اور دوسری نشانی ہے جو اس ایمان کی نعمت کی حفاظت کرے گی. ایک اپنی طرف سے دے رہا ہوں، ایک رب کی عطا کردہ. مولا حضور آپ رب کی عطا کردہ، رب خود دے دے. اللہ حضور فرماتے، حضور نے فرمایا ہوگا اور یقیناً اگر رب تمہیں سب کچھ خود دیتا تو تم میں سے ہر کوئی نبی ہوتا. تمہاری شان ہی نہیں ہے اور اللہ کی شان نہیں کہ تو ہر بندے کے ساتھ کلام کرے. تمہیں تو قرآن ڈائریکٹ براہ راست نہیں دیا، اپنی نشانی تمہیں براہ راست اس نے میرے وسیلے سے تمہیں سب کچھ دیا، اور تم بندے ہو کر
میرے وسیلے کے بغیر رب تک پہنچنا چاہتے ہو؟ رب ہو کر تمہارے ساتھ وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا، جبکہ وہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا۔ تو ہم بندے ہو کر، محتاج ہو کر، نبی کے وسیلہ چھوڑ کر خود براہ راست خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو؟ تو حضور نے فرمایا میں تو دو نشانیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک نشانی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اور دوسری کی نشانی ہے اہل بیت، جو میری اہل بیت ہے اور اطرت ہے، اہل بیت اور اطرت ہے۔ میں نے کہا نشانی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھے وہ اتنی پختہ پیاری نشانی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر دینے والا فوراً یاد آ جائے، دینے والے کی یاد تازہ ہو جائے، دل تڑپ اٹھے، دل کھنچنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ طویل حدیث پاک ہے جس کے میں نے چھوٹا ایک جملہ پڑھا، اس کے بعد یہ جملہ بھی ہے سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کو بھی امام نووی نے اسی فصل میں بیان فرمایا۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگو اہل بیت کا ایک ایک فرد محمد مصطفیٰ کی نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خواہ میرے حضور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین مرتضیٰ ہوں، سیدہ کائنات ہوں، یا مولا کائنات، یا پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی حضور کی آل کے شہزادے ہوں گے جو ان کی راہ پر ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت، ائمہ اہل بیت، یہ حضور کی اہل بیت ہے۔ انہوں نے فرمایا ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سامنے ان میں سے کوئی شہزادہ آئے، وہ شہزادہ امام حسن آئیں، شہزادہ امام حسین آئیں، یا سیدہ کائنات، یا حضرت عباس علمدار آئیں، حضرت علی اکبر آئیں، حضرت علی اصغر آئیں، کوئی بھی آئے، تمہیں ان کو دیکھ کر محمد کی یاد آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، ہر اہل بیت کے فرد کے اندر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا کرو، ان کو دیکھ کر یوں نہ سوچا کرو کہ یہ تو حضرت عباس کھڑے ہیں، یوں سوچا کرو یہ حضور حضرت عباس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہ حضرت ابو طالب ہیں، یہ سوچا کرو کہ یہ وہ حضرت ابو طالب ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو پناہ دی تھی۔ یہ نہ سوچا کرو کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، یوں سوچا کرو کہ یہ مولا کائنات، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر ایمان بھی لائے، اور حضور نے ان کو اپنی گود میں لیا، ان کی پرورش فرمائی، ان کو اپنا بیٹا بنایا۔ سیدہ کائنات کو یوں نہ دیکھا کرو کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، بلکہ یوں دیکھا کرو یہ وہ خاتون ہیں جن کو حضور دیکھتے تھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی تھی، جن کے استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، آگے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ماتھے پر پوچھا دیتے اور فرماتے کہ جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے میری فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یوں دیکھا کرو کہ حضرت امام حسن یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور حضرت امام حسین کو جب دیکھو تو یوں نہ دیکھا کرو کہ یہ حضرت حسین ہے، جیسے باقیوں کا نام لیتے حضرت حسین، نہیں، ان کے لیے امام حسین ہے، یہ اگر امام نہیں تو دنیا میں کوئی امام نہیں ہے۔ یوں دیکھا کرو کہ یہ وہ حسین ہیں جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، جن نے حضور کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، اب سرکار نے دو نشانیاں ہمیں دی، اور حضور نے فرمایا اذکرکم فی اہل بیتہ، اذکرکم فی اہل بیتہ، اذکرکم فی اہل بیتہ۔ میں تمہیں یہ قرآن پاک کے متعلق نہیں فرمایا، کتاب اللہ میں دے کر جا رہا ہوں،
جب اہل بیت کا ذکر فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کی بار بار اہمیت بیان کر رہا ہوں، تمہیں یاد کروا رہا ہوں یہ سبق، کہیں بھول نہ جانا. میں تمہیں بار بار یہ اذکرکم تذکیر کر رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں، بھول نہ جانا. اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امت جو ہے میری اہل بیت سے دور ہونا شروع ہو جائے. حضور کو اس کا ڈر نہیں تھا کہ میری اہل بیت سے دور ہوں. ہم حضور کی اہل بیت کے قریب ہو کے ان کو کیا دے سکتے؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ کیا دے سکتے؟ نہیں. حضور اس لیے پریشان تھے کہ جو کچھ میں نے اپنی امت کو دیا ہے ایمان کی صورت میں، اس کا تحفظ، اس کی سیکیورٹی امت کے ایمان کی، اہل بیت کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے. اگر وہ محبت اور تعظیم جو ریکوائرڈ ہے وہ اگر امت کے دل سے نکل گئی تو ان کا ایمان جاتا رہے گا. اب آخری بات کر کے تو ختم کرتے ہیں. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی حضور کے نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ ان جیسا امت کا پہلا طبقہ ہے، قرون اولا ہے. صحابہ بھی اللہ کی رسول کی نشانی ہے، کیونکہ حضور کے دیدار نے ان کو صحابی بنا دیا، نشانی. مگر قرآن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نہیں جوڑا. قرآن کو صحابہ کے ساتھ نہیں جوڑا. الحاق القرآن مع اہل بیت ہی، صحابہ کرام کے ساتھ نہیں. میں تمہیں صحابہ دے کر جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ صحابی کیسے بنتے ہیں. میں نے پہلے بتا دی صحابی بنے کیسے. حضور کو ایمان کی حالت سے دیکھا تو صحابی ہو گئے. اب حضور کو معلوم تھا کہ میں نے تو 63 برس رہنا ہے، جو مجھے دیکھے گا ظاہری طور پر صحابی بن جائے گا. جب میں ظاہراً پردہ فرما جاؤں گا اور گنبد خضرا کے سائے کے نیچے چلا جاؤں گا، اس کے بعد جو آ کر دیکھیں گے وہ تو صحابی نہیں ہوں گے. وہ برکت ملے گی، ان کی بخشش ملے گی، قبر پر آئیں گے حاضری دینے کے لیے، وہ سارا کچھ ملے گا مگر صحابیت نہیں ملے گی. تو جتنے بھی حضور کی زیارت کرنے والے ہوں گے جو صحابی بن چکے ہوں گے، کتنا نمبر ہے ان کا؟ 1,25,000 کم ہو گئے. وہ میکسیمم زندہ رہیں گے 100 سال تک، 150 سال تک، 200 سال تک. اس کے بعد تو سارے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے. پھر آگے تابعین، تبع تابعین آ گئے. صحابہ کا دور ختم ہو گیا. اب 200 سال کے بعد جب صحابی ختم ہو جائیں گے تو قرآن پھر اکیلا رہ جائے گا. قرآن کے ساتھ ایسا ساتھ چاہیے جو نہ اس دنیا کا، صرف نہ اس دنیا کا ہو بلکہ آخرت کا بھی ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس کے اندر یہ پیغام تھا کہ جس طرح ابدیت قرآن کو ملی ہے اسی طرح ابدیت میری اہل بیت کو بھی ملی ہے. قیامت تک حضور کی نسل چلتی رہے گی. حضور نے فرمایا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، سارے خاندان ختم ہو جائیں گے، حسب و نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے. قیامت تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب چلے گا اور بعد از قیامت بھی رہے گا. اس لیے سرکار نے فرمایا میں تمہیں 2 ایسی چیزیں دے کر جا رہا ہوں جن کو کبھی زوال نہیں ہے، جن کی نسبت کو کبھی زوال نہیں. قرآن کی نسبت کو اور اہل بیت کی نسبت کو، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر قیامت والے دن جب میں کھڑا ہوں گا نا اور امت کا انتظار کر رہا ہوں گا تو یہ قرآن اور امت میری اہل بیت اکٹھے مل کر حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. اب بتائیے کس کا ساتھ زیادہ ضروری ہے؟ صرف قرآن پاک پڑھنے سے بندہ ہدایت نہیں پا سکتا. یہ ذہن نشین کر محض قرآن پاک پڑھنے سے. قرآن پاک خود کہتا ہے کہ میں یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا.
اس کو پڑھ کے بے شمار لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور اس کو پڑھ کر بے شمار لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک صرف اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، تعظیم و تکریم ہو، اولیاء و صلحاء کی تعظیم و تکریم ہو، کیونکہ یہ ساری کی ساری نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کی تعظیم کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اس قابل بنا دے گا کہ ہر عبادت ہمیں تقوی دینے والی بن جائے گی۔ نماز پڑھیں گے، نماز سے تقوی نصیب ہوگا، حج کریں گے، حج سے تقوی ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تو حج سے زکوٰۃ دینے سے ہمیں تقوی نصیب ہوگا۔ کیوں کہ اہل بیت کی محبت نے ہمارے دلوں کے کاسوں کو اس قابل بنا دیا ہوگا کہ تقوی کا نور آ سکے۔ دل میں بغض اہل بیت ہو، آپ جو مرضی نمازیں پڑھ لیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن نمازوں سمیت اٹھا کر جہنم میں پھینک گا، کیونکہ حضور کی اہل بیت کا بغض لے کر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اہل بیت کے سر خیل ہیں، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باؤنڈری لائن بنا دیا ہے۔ ان سے محبت کرنے والا کوئی منافق نہیں ہو سکتا اور ان سے بغض رکھنے والا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں، اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو ایک آج کی نشانی بھی بتا جاتا ہوں۔ حضرت شیخ صاحب نے بتایا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب و شتم ہوتا تھا، گالی گلوچ ہوتے تھے، ان کا نام لینے پر سرکاری طور پر پابندی تھی، ان کا نام لے کر حدیث روایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت یہ تھا، آج کل تو ایسا دور نہیں ہے نا، آج کل کوئی حضرت علی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں نہ سوچ سکتا۔ مگر آج کا بغض بھی ہے، بغض اہل بیت آج بھی۔ میں نشانی بتاؤں گا، اگر آپ تلاش کر لیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی، یہ بھی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا چہرہ ہے جس کے لیے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ رب العزت نے اس چہرے کو عزت عطا کی۔ جن کو دیکھنا مولا حضرت ابوبکر صدیق جن کو تکا کرتے تھے، ذکر علی جن عبادت ہو، اور حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو النظر الی وجہ علی، چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ تو آج کا بغض کیا ہے؟ بغض یہ ہے، پورا محرم کا مہینہ گزرے، 10 محرم الحرام بھی آئے، اور ہم ممبروں پر بیٹھ کے بڑے بڑے خطبے بھی دیں، واعظ و تبلیغ کریں، 10 محرم کی فضیلت بیان کریں کہ جس دن حضرت موسیٰ کی قوم کو آزادی ملی، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ حضرت موسیٰ کی قوم سے تمہاری زیادہ رشتہ داری ہے یا محمد مصطفیٰ سے زیادہ رشتہ داری ہے؟ سرکار کے نواسے جس کو تیگ کر دیا گیا کربلا میں، اس دن اس کا ذکر نہ کیا جائے، اس سے بڑھ کر بغض کیا ہوگا؟ آپ کو یہ میں نشانی بتا رہا ہوں، آپ ازما لیں اگلے 10 محرم کئی آئیں گے آپ کی لائف میں، دیکھیں جا کر مساجد میں پورا محرم گزرے، جس مسجد میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو اور 10 محرم کو عظمت امام حسین کا ذکر نہ ہو، سمجھ لے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہاں پر ایمان خطرے میں ہے۔ پھر وہاں پر آپ کم از کم اپنے ایمان کے لیے جانا چھوڑ دیں، وہاں پر جائیں جہاں ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر کم از کم آپ کے ایمان کی حفاظت ہو۔ بس نشانی میں نے آپ کو بتا دی، اب اس سے بڑھ کر کھول کے اور میں نہیں بتا سکتا، مگر ہے یہی حقیقت۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ 10 محرم کو جو ہوا حضرت امام حسین کے ساتھ اور حضور کی آل کے ساتھ، حضور کی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم اس کو میموریٹ کریں، یاد کریں، ان کی قربانیوں کا ذکر کریں، ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں، یا حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر کریں، یا ڈرائیں کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی؟ بھئی اللہ کے بندو، ان کے لیے وہ تھا سرکار سے پہلے، جب 10 محرم آ گئی، اب 10 محرم کا پہلا عنوان کربلا ہے اور امام حسین ہے۔
باقی سارے عنوان اس کے بعد آتے ہیں. اب ایک ایک مسجد گلاسگو اسکاٹ لینڈ پورے یو کے میں جا کر خود آپ چیک کر سکتے ہیں. جہاں پر یہ چیز پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم صحیح مرکز پر ہیں, اور جہاں پر نہ ہو پھر ان کے لیے دعا کیا کریں یا اللہ ان کو بھی توفیق دے.